السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم۔ طہارت کے مسائل پر ہمارا درس چل رہا تھا۔ ہمارے درس کا عنوان تھا طہارت کے مسائل، جس میں مختلف مسائل کا ذکر کیا گیا کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور پاکی حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں، اور وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غسل کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ۔ تو آج کے درس میں طہارت کے کچھ اور مزید مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ عام طور پر جن مسائل سے متعلق لوگوں کو جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگ اس بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں بھی کثرت سے سوالات آتے ہیں کہ بعض جگہوں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے یا اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو کیا ایسی جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پیشاب کرنے کے سلسلے میں پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه۔ اگر آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو تم اس کی بات کی تصدیق نہ کرنا۔ ما کان یبول الا جالسا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے، امام مسلم وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل قائما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع بھی کیا ہے۔ تو اس سے ایک عام قاعدہ تو یہ بنتا ہے کہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے، لیکن ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جیسے بعض جگہوں کا سفر ہوتا ہے تو وہاں حمامات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ حمامات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا انتظام ہوتا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور آدمی اگر نیچے بیٹھ جائے تو کپڑے ناپاک ہونے، گندے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کسی ایسی جگہ پر جہاں زمین پر گندگی پڑی ہو اور آدمی وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے اس کے بدن پر اڑنے لگے، یا پھر آدمی اتنا مجبور ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، پیروں میں سوجن ہے، ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا قاعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنی ہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جتنا کہ وہ عمل کر سکیں. اگر کسی کی استطاعت میں نہیں ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں معاف ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے ہی مجبوری کی حالت میں باقاعدہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الی صباتۃ قوم فبال قائما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھڑ کے پاس سے گزرے تو وہاں پر آپ رک گئے، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب قوم کے گھڑ کے پاس، گھڑ کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر گندگی پھینکی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بیٹھ کر پیشاب کرتے تو گندگی ایسا خطرہ تھا کہ آپ کے کپڑے پر پلٹ کر آتی یا آپ کے بدن پر اس کے چھینٹے اڑتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہاں اس لیے آپ نے ایسا کیا تھا کہ آپ کا وزن بھاری ہو گیا تھا اور آپ کو بیٹھنے نہیں آتا تھا. تو بہرحال چاہے وزن کا بھاری ہونا ہو یا پھر گندگی کے بدن پر اڑنے کا خدشہ ہو، دونوں حالت میں یہاں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے ایسی مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو ایسی مجبوری اگر کسی کے پاس آئے تو اس صورت میں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. اس حدیث کو تقریباً صحاح ستہ یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً اتنے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. اس کے بعد ایک نیا مسئلہ ہے ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا. استنجا کے مسائل ہم نے پڑھے تھے کہ استنجا کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پانی نہ ہو تو پھر مٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اینٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ طاقت ہونا چاہیے 3 مرتبہ یا 3 ڈھیلے سے. اگر 3 میں صفائی نہ ہو تو 3 سے زیادہ 5 7 اس طرح سے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ مٹی ڈھیلے، یہ اینٹ، اب یہ تقریباً مفقود ہوتے جا رہے ہیں. بعض شہروں میں یا بعض علاقوں میں جہاں پر باقاعدہ اچھی خاصی روڈیں بنی ہوئی ہیں، بلڈنگیں تعمیر ہو گئی ہیں، وہاں مٹی وغیرہ ڈھیلے وغیرہ دکھنے کو نہیں ملتے ہیں. وہاں پر صفائی کے لیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے. اور ہم ایسی جگہوں پر حمامات میں بھی ٹیشو پیپر رکھے جاتے ہیں. تو اگر ایسی کسی جگہ پر ہم چلے گئے جہاں پر ٹیشو پیپر رکھے ہوئے ہیں اور پانی کا انتظام نہیں ہے تو کیا ٹیشو پیپر سے استنجا کر سکتے ہیں؟ تو اگر ٹیشو پیپر پانی کو جذب کرنے والا ہے، جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہی ہے، جتنے بھی ٹیشو پیپر ہے تقریباً یہ پانی کو جذب کرتے ہیں اور اس سے صفائی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا بھی جائز ہے. لیکن وہی شرط ہے جس طرح سے ڈھیلے میں شرط ہے کہ وہ طاقت ہو، یعنی 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، اس طرح سے. اگر زیادہ کی ضرورت پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے صفائی کے حساب سے کم 3 ہونا چاہیے. تو ٹیشو پیپر سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. تو کپڑے سے بھی استنجا کر سکتے ہیں، گندگی کو اس سے صاف کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک نیا مسئلہ ہے مسواک سے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. مسواک یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر نماز سے پہلے جب وضو کرتے تو اس میں مسواک کا اہتمام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری امت کو تکلیف نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے ہر وضو سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دوں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم نہیں دیا. مسواک سنت ہے، ہر وضو سے پہلے آپ نے مسواک کرنے کا حکم دیا نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا اعد ولا احصی.
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی اتنا کثرت سے مسواک کرتے تھے، کیونکہ روزے کی حالت میں جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو معدے سے ایک خاص قسم کی بو منہ سے باہر نکلتی رہتی ہے اور انسان کے منہ سے بو آنے لگتی ہے، تو اور مسواک کرنے سے وہ بو ختم ہو جاتی ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ ابھی مسواک کون سا ہونا چاہیے؟ تو مسواک کے لیے باقاعدہ پیلو کا درخت ہے یا پھر نیم کا درخت ہے، ان کی جو ٹہنیاں ہیں، ان کی جو لکڑیاں ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مسواک میں اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ بعض مرتبہ ہم سنتے ہوں گے کہ مسواک ایک بالش کے برابر ہونا چاہیے، ایک بالش سے چھوٹی مسواک ہو تو وہ مسواک کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ الگ الگ طرح کی نحوستیں بتائی جاتی ہیں کہ چھوٹا مسواک کرنے سے گھر میں مفلسی آ جاتی ہے، اور نہ جانے کون کون سے مسائل لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو مسواک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہے نا، کم سے کم آدمی کے ہاتھ میں پکڑنے کے قابل ہوا، ہاتھ میں آدمی پکڑ سکے، اتنی لمبی مسواک اگر وہ رکھتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسواک کرنا جائز ہے۔ اور اس کی کتنی لمبی مسواک ہونا چاہیے تو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ کسی شخص نے میت کو غسل دیا، تو میت کو غسل دینے کے بعد کیا اب اسے خود غسل کرنا پڑے گا، یا اسی طرح سے اگر اس نے میت کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، جیسے کہ ڈولی میں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اس کو نہانے کی یا وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو میت کو غسل دینے کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، کہ جس شخص نے میت کو غسل دیا اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، اور جس نے میت کو اٹھایا، ومن حملہ فلیتوضا، اور جس نے اس کو اٹھایا اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے والا کیونکہ میت کو غسل دیتا ہے تو اس وقت اس کے بدن کی گندگی وغیرہ اس کے بدن پر اڑ سکتی ہے، اس کے بدن پر اور اس کے کپڑوں پر بھی وہ گندگی آ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے کہ آدمی اپنی صفائی کا بھی اہتمام کر لے۔ تو آپ فرماتے ہیں من غسل میتا فلیغتسل، میت کو غسل دینے والا اسے چاہیے کہ غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جو اسے اٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ وضو کر لے۔ لیکن کیا میت کو غسل دینے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یا پھر میت کو کاندھا دینے سے کیا وضو واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، نہ میت کو غسل دینے سے غسل واجب ہوتا ہے اور نہ میت کو کاندھا دینے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ یہ واجب نہیں ہوتا، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر آدمی کو لگے کہ اس کی گندگی اس کے بدن پر یا کپڑے پر اڑ گئی ہے تو اتنی جگہ کو صاف کر لینا بھی کافی ہے، لیکن اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر میت کو کاندھا دینے سے، قبرستان تک جانے سے، یا نیچے جہاں پر اس کو نہلایا جاتا ہے وہاں سے اٹھا کر باہر لے جانے، تو اس طرح سے اٹھانے، ادھر ادھر لے جانے کے لیے آدمی جو اپنے جسم کا استعمال کرتا ہے، اپنے کندھے پر، اپنے ہاتھ پر اس کو اٹھاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، یہاں پر اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے مستحب ہوگا، یہ بہتر عمل ہوگا۔ اس کے بعد ایک نیا مسئلہ ہے، قرآن کو پکڑنے کے لیے کیا وہ پاک ہونا یا باوضو ہونا ضروری ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ایک مبارک کتاب ہے،
لیکن اگر کسی شخص کو ایسے وقت میں قرآن پکڑنے کی ضرورت پیش آ گئی جبکہ وہ پاک نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے یہ درست ہے کہ ایسے وقت میں قرآن کو پکڑ کر اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ سکیں؟ تو اس سلسلے میں یہ قاعدہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، تو اس کتاب کو باوضو اور طہارت کی حالت میں ہم اٹھائیں، ہم رکھیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تو یہ بھی پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت بھی پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے، باوضو ہو کر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن کو پکڑنا، قرآن کو رکھنا، یہ بھی باوضو پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی بغیر وضو کے ہیں، وضو کیا ہوا نہیں ہے، اور بغیر وضو کے قرآن پکڑنے کی نوبت آتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ قرآن پکڑ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، مجبوری کی صورت میں وہ قرآن کو پکڑ کر کسی جگہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن اصل قاعدہ ہے لا یمس القرآن الا طاہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو صرف پاک انسان ہی ہاتھ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن کو کسی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑنا چاہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ گہری نیند سونے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ وضو کے جو نواقض ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں جہاں قضاء حاجت کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے قضاء حاجت کے بغیر گہری نیند سونا بھی ہے۔ یعنی قضاء حاجت نہیں کیا انسان نے، لیکن بس وہ سو گیا، گہری نیند میں چلا گیا۔ تو سونے کی حالتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی ہلکی سی نیند میں رہے، بغیر کسی چیز کے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا رہے، یا پھر زمین پر لیٹ جائے اور گہری نیند لگ گئی، اس کو اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، یا بیٹھے بیٹھے ہی اس کو گہری نیند لگ گئی۔ اور گہری نیند کا مطلب کہ جب وہ سو جائے تو اس کو اطراف کی چیزوں کا احساس نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینانی وقاء الصح ومن نام فلیتوضا۔ یہ دونوں آنکھیں انسان کے قضاء حاجت کی جگہ کا بندھن ہے، لہذا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب تک آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے، یا اس نے قضاء حاجت کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آنکھیں اس کا بندھن ہے، آنکھیں کھلی ہوئی رہی تو مطلب بندھن بندھا ہوا رہا، آنکھیں بند ہو گئی مطلب بندھن کھل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں کھلنے کے بعد، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد بندھن کھل جاتے ہیں، اور پھر اس میں انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے وغیرہ جب تک کہ نیند میں نہیں ہوتے ہیں تب تک کہ وہ بستر پر یا کپڑوں میں پیشاب نہیں کرتے، اور جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کو نیند لگ جاتی ہے، تو پھر وہ پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ تو احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بندھن کھل گیا، آنکھیں بند ہوتے ہی بندھن کھل جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا عمر نام فلیتوضا، لہذا جو شخص سو جائے اب اس کے لیے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو یہ سونے کا مطلب ہے گہری نیند سونا، یعنی ایسی گہری نیند سونا کہ آدمی کو احساس نہ ہو۔ اگر ہلکی سی نیند ہے، جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھار فجر کی نماز میں ہم مسجد میں جاتے ہیں اور سنت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کرتے کہ امام صاحب آئیں گے، جماعت شروع ہو جائے گی، تو انتظار کرتے کرتے اسی جگہ آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ یا کبھی عشاء کی نماز کے لیے ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ یا کبھی جمعہ کی نماز کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، کام سے تھکے ہوئے آئے ہوئے ہیں، خطبہ چل رہا ہے تو ہم کو نیند آ جاتی ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے ہیں، ڈلنے لگ جاتے ہیں۔
لیکن وہ ڈلنا اور وہ اونگنا اتنا ہلکا سا ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑی سی حرکت ہوئی فوراً آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ادھر ادھر اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کا احساس بھی ہوتے رہتا ہے، حتیٰ کہ خطیب صاحب کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، اور اس درمیان میں جہاں پر خطیب صاحب اپنا بولنا بند کر دیتے ہیں فوراً یہ جاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ باہر کی دنیا سے اس کا ربط رہا ہے اور اس کو زیادہ گہری نیند نہیں لگی ہے۔ تو ایسی نیند اگر لگتی ہے تو اس نیند سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر اچھا خاصا بیٹھ گیا اور سکون سے وہ سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، یا پھر زمین پر لیٹ گیا، تو پھر ایسی صورت میں زمین پر لیٹنے کے بعد بھی نیند لگ گئی اس کو، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ جب وضو اس کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے بلا وضو تلاوت کرنے کا۔ کیا بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو اس سے پہلے قرآن کے پکڑنے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ بغیر وضو کے مجبوری کی حالت میں قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو کیا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ پھر ظاہر سی بات ہے، جب قرآن کو بغیر وضو کے پکڑنے کی اجازت ہے مجبوری میں، تو ایسی صورت میں پھر تلاوت کی تو بدرجہ اولا اجازت ہوگی، کیونکہ تلاوت تو ایسے ہی زبان سے پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر اس بات کی کوشش تو ہونا چاہیے کہ آدمی جب بھی قرآن کی تلاوت کرے یا قرآن پڑھے تو وہ پاک صاف رہے، وہ باوضو رہے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے وقت نہیں ملا یا حالات ایسے رہے کہ بغیر وضو کے ہی پڑھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم روزانہ صبح و شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں پڑھنے کے لیے کبھی تو ہم پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ دعاؤں کے اندر بھی اللہ کا نام ہے، اور اس طرح سے صبح و شام کی دعاؤں میں باقاعدہ وہاں پر سورۃ الفلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس سلسلے میں ایک روایت مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حتیٰ کہ جب بیدار ہوئے تو اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کیا۔ جب آپ کی نیند کھلی تو ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کرنے لگے۔ اب ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، کیونکہ آنکھوں میں خرابی یا کوئی چیز کچرا وغیرہ اسی وقت آتا ہے جب آدمی کو نیند گہری لگ جائے۔ ہلکی سی نیند ہو تو آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کیا، اور پھر کہتے ہیں وَقَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عمران، پھر آپ نے آل عمران، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائی۔ ثم قام الى شن معلقة فتوضأ منها، پھر اس کے بعد یعنی آپ نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں تلاوت کر دی، پھر اس کے بعد آپ ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے اور اس سے آپ نے وضو کیا۔ فاحسن الوضوء، اچھی طرح سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ تو اس حدیث سے جس کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو نہ ہو تو بھی اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بدن سے خون نکلنے پر کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عام طور پر چلتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے کبھی ہماری انگلیوں پر یا بدن کے کسی حصے پر مار لگ جاتا ہے، پیر میں مار لگتا ہے یا ہاتھوں کی انگلیوں میں مار لگ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ تو اگر ہم نے وضو کیا ہوا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد کسی جگہ مار لگنے سے ہمارے ہاتھ سے پیر سے خون نکلنے لگا، تو کیا ایسی صورت میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہم کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر
قضائے حاجت کی جو جگہ ہے، شرمگاہ ہیں، شرمگاہوں کے علاوہ کسی بھی جگہ سے خون نکلتا ہے، انگلی سے، ہاتھ سے، سر سے، پیر سے، تو ایسی جگہوں سے خون نکلنے پر ہمارا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے، خون نکلنے سے بھی وضو باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سفر میں تھے کہ رات میں کسی جگہ آپ کو قیام کرنا پڑا، تو رات میں پورے قافلے نے قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی سے کہا کہ آپ دونوں رات بھر جاگ کر ہماری نگرانی کرتے رہو، قافلے کی نگرانی کرتے رہو، اور قافلہ سو جاتا ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ انصاری اور وہ مہاجر صحابی دونوں جاگتے ہیں۔ اب جاگیں گے رات بھر تو ظاہر سی بات ہے، رات بھر جاگ جاگ کے کیا کریں گے یہ لوگ؟ تو اس میں سے مہاجر صحابی نے انصاری صحابی سے کہا کہ تھوڑا سا میں بھی آنکھ بند کر لیتا ہوں، تو مہاجر صحابی کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے۔ انصاری صحابی نے سوچا کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں اسے بیٹھا بیٹھا کیا کروں گا، چلیے اسی موقع کی مناسبت سے میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اکیلے تھے اور قوم کی نگرانی بھی کرنی تھی، اور چاہتے تھے کہ ابھی میں نہ سوؤں، اس لیے کہ ہم بھی سو گئے تو سب کے سب سو جائیں گے، تو ایک نہ ایک آدمی کو جاگنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو وہ انصاری صحابی جاگتے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ اب نماز اس طرح سے طویل پڑھ رہے تھے کہ کسی جگہ سے، کسی دور سے کسی کو وہ کھڑے کھڑے نظر آ گئے کہ فلاں جگہ پر مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے، تو باقاعدہ اس نے دور سے ایک تیر کا نشان لگایا اور وہ انصاری صحابی کے جسم پر تیر لگ گیا۔ انہوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنے بدن پر لگا ہوا تیر کھینچ کر نکالا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر دوسرا تیر لگا، پھر بھی اسی طرح سے آپ نے کیا، تیسرا تیر لگا تو آپ نے بھی اس وقت بھی ایسا ہی کیا، اور اسی حالت میں آپ نماز پڑھتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، بدن پر اگر تیر لگ گیا ہو اور پھر اس کو نکال دیا گیا ہو تو بدن سوکھا سوکھا تو نہیں رہے گا، باقاعدہ معمولی سی خراش بھی آتی ہے تو بدن کے اندر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ یہ تو تیر ہے، تیر باقاعدہ زمین دماغ انہیں جسم کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے وہ تیر نکالا، پھینک دیا، اور پھر ان کے اس تیر کی جگہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ نماز کو ایسے ہی پڑھتے رہ گئے، پھر دوسرے تیر سے مارا، پھر اس سے بھی خون نکلا، وہ نماز ایسی جاری رکھے ہوئے۔ اگر واقعتاً خون نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو وہ صحابی سمجھ جاتے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز نہیں ہوگی، لہذا پھر وہ نماز توڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، باقاعدہ انہوں نے نماز کو مکمل کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا صبح ہونے کے بعد یا پھر جاگنے کے بعد، جب پتہ چلا کہ انصاری صحابی پر اس طرح سے حملہ ہوا ہے اور وہ پورا واقعہ انہوں نے سنا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی، تمہارا وضو ٹوٹ گیا تھا، پھر تم نے نماز کیوں پڑھا، آپ کی نماز خراب ہو گئی، اب آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یعنی اس طرح سے ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پھر یعنی تیر یعنی جسم سے کہیں سے خون نکل رہا ہو تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے، حائضہ اور جنوبی شخص کیا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بغیر وضو کے ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایسے ناپاک ہونا کہ اس میں غسل کی ضرورت پیش آتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو بغیر وضو کے ہونا یہ بھی ناپاکی ہے، لیکن جس پر غسل واجب ہو جائے یہ بھی ناپاکی ہے۔ تو غسل واجب جس پر ہوتا ہے وہ حدث اکبر ہے، یعنی بڑی ناپاکی، اور جس پر وضو واجب ہو جاتا ہے وہ حدث اصغر ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی۔
تو چھوٹی ناپاکی یعنی بغیر وضو کے سلسلے میں تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ بغیر وضو کے قرآن پکڑ بھی سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حدث اکبر کا شکار ہو جائے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہو، یعنی عورت ہے تو وہ حائضہ ہے، یا پھر مرد ہے تو جنوبی ہیں، یا دونوں بھی جنوبی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ لوگ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بہتر ہے کہ یہ لوگ قرآن کو نہ پکڑیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر مگر صرف مگر صرف پاک شخص، یعنی جو پاکی کی حالت میں ہے وہی شخص۔ اور ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا ناولینی الخمرۃ من المسجد، مجھے مسجد سے مصلی دو، مسجد سے مصلی لا کر مجھے دو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں، میں کیسے مسجد کا مصلی لا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی ہاتھ تمہارا ناپاک نہیں ہے، آپ اس کو مسجد میں ہاتھ ڈال کر باقاعدہ وہاں سے مصلی پکڑ کر ہمیں دے سکتی ہو۔ تو یہ قرآن سے متعلق تو نہیں ہے یہ واقعہ، یہ مصلی سے متعلق ہے، یعنی قرآن کے علاوہ دوسری چیز سے متعلق ہے۔ البتہ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ لا یمس القرآن الا طاہرون، تو حائضہ اور جنوبی کو تو باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جہاں تک مسئلہ رہا قرآن کی تلاوت کا، قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں ناپاکی ہی کی حالت میں، تو ایسی صورت میں ان کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ انہو لم یرا فی القراءۃ للجنوب بأسا، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنوبی کے لیے، یعنی جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے قرأت قرآن میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، انہیں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت اگر کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر بعض علماء فرق کرتے ہیں جنوبی مرد اور حائضہ عورت کے بارے میں، کہ جنوبی مرد کو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاکی حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو مدت ہوتی ہے، وہ مختصر سی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی نہا لے، نہانے سے وہ پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن حائضہ عورت کے لیے باقاعدہ اس کے لیے کچھ ایام ہوتے ہیں، اتنے دنوں تک کہ وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اگر 5 دن 7 دن ایسے ایام میں اتنے دنوں تک وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے تو کئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر گزر جائیں گے۔ اس لیے بہت سے علماء اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اس حالت میں حائضہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن قرآن کو پکڑنے سے اجتناب کرے، بچے۔ تو یہ پاکی سے اور پاکی حاصل کرنے کے معاملہ سے متعلق بعض مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ 5 منٹ کا وقفہ ہم دیتے ہیں، 5 منٹ کے اندر آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، جب ہم غسل کرتے ہیں نا، غسل جنابت ہو یا عام غسل، جیسے آپ نے کل بولا کہ بہتر ہے وہی غسل جو سنت کے مطابق ہو، وہی غسل کرنا چاہیے ہمیشہ۔ جی، تو اگر اس کے دوران میں ہمارا ہاتھ شرم کا کس طرح ٹکرا جائے، یا مینس کہ ہم پیشاب آ جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو سکے غسل کے دوران، جب میں نے سارا اپنا دھو لیا، اب میں اپنی باڈی کا سیدھا حصہ دھو رہا ہوں، جی، اس ٹائم میرا ہاتھ شرم کا سے لگ جائے یا باتھ روم کی ضرورت پڑ جائے، تو اس ٹائم میں کیا حکم ہے؟ ہمیں پہلے سے غسل کوئی سٹارٹ مسئلہ نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے تو قضاء حاجت کر لے، اور مکمل غسل کے بعد پھر وضو کر لے۔
ہاں اچھا اچھا، پھر جی لاسٹ میں پھر سے وضو کر لے. ہاں مکمل وضو کر لے. یا اگر آپ نے غسل کے ابتدا میں وضو کر لیا اور پھر درمیان میں ہاتھ آپ کا شرمگاہ پر لگ گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا, تو وہ وضو کریں گے. غسل پہلے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی سے اسٹارٹ کرنی جہاں سے میرا چھوٹ گیا ہے. بالکل بالکل. ہاں جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. شیخ ابھی آپ بولے تھے نا, یعنی درمیان میں شروع میں غسل کے شروع میں جو ہے وضو کر لینا, پھر درمیانی غسل جو ہے اگر سے شرمگاہ کو ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو گیا تو آخر میں پھر وضو کر لینا بول کر, جی وہ وضو میں سر کا مسا وغیرہ رہتا کیا شیخ؟ کیونکہ سر آلریڈی جب کچا رہتا نا. جی, غسل کرنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے تو پھر سر کا مسح کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہ صرف ابھی آخر میں پھر آپ بیچ میں ہم خزائے حاجت کو اگر کرے یا پھر شرمگاہ جی کو ہاتھ ٹچ ہو گیا تو آخر میں وضو کرنے کے لیے بولے نا آپ, جی اس وضو میں ہم لوگوں کو سر کا مسا کرنے کا رہتا ہے یا پھر نہیں بالکل رہتا؟ بالکل صرف ہے, سر کا مسح بھی کرنا ہے. یعنی سر کا مسح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سر بھیگا ہوا ہو تو مسح کی ضرورت نہیں ہے, جو اگر ہاتھ بھیگا ہو تو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص ہے کہیں سے کام سے آتا ہے اور کام کرنے کے بعد نل کے سامنے آ کے پہلے اپنا چہرہ دھو لیتا ہے, ہاتھ دھو لیتا ہے, صابن صاف کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور سر بھی اچھی طرح سے دھو لیتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ وضو کرے, تو اب اسے کیا کیا دھونا چاہیے؟ ہاتھ تو دھویا ہوا ہے, چہرہ بھی دھویا ہوا ہے, سر بھی دھویا ہوا ہے, تو کیا اب ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, چہرہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, سب کی ضرورت ہے. باقاعدہ دوبارہ شروع سے وہ کلائیوں کو, جو ہاتھ کے پنجے ہیں, ان کو 3 مرتبہ دھوئے گا بسم اللہ کہہ کر, پھر کلی کرے گا, پھر ناک صاف کرے گا, پھر چہرہ دھوئے گا, پھر ہاتھ دھوئے گا, پھر سر کا مسح کرے گا, پھر پیر دھوئے گا. یعنی کوئی حصہ گیلا رہنے کی وجہ سے اب اس حصے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ وضو عبادت ہے. باقاعدہ پورا جسم ہی کیوں نہ ہو, مثال کے اوپر آپ نہا کر آ گئے, ظاہر سی بات ہے سر سے لے کے پیر تک سارا جسم گیلا ہو چکا ہے, سر ہی کیوں, ہاتھ بھی تو گیلا ہے, چہرہ بھی تو گیلا ہے, پیر بھی تو گیلا ہے, تو کیا اب ان سب کی دھونے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ہر ایک کی دھونے کی ضرورت ہے. باقاعدہ وہ عبادت بھی ہے. جی شیخ اور ایک مسئلہ ہے شیخ, یہ یعنی لیڈیز جو ہے ماہواری کے ٹائم پہ فون میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اچھا؟ پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن اسکرول کرنے کے واسطے قرآن ٹچ کرنا پڑتا نا اسے وہ ٹائم پہ. دیکھیے اصل میں قرآن کا جو حکم ہے موبائل کے اندر کی قرآن کا حکم میں فرق ہے نا. جیسے ایک ہوتا ہے قرآن کہ اس کو آپ جیب میں رکھ کر حمام میں لے کر نہیں جا سکتے, لیکن موبائل جی آپ جیب میں رکھ کر حمام جاتے ہیں, ہے نا. تو جی حالانکہ موبائل کے اندر اپلیکیشن میں آپ کا قرآن موجود ہے, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے آپ نے, اس میں قرآن ہے باقاعدہ, تو تھوڑا سا حکم میں فرق ہو جاتا ہے دونوں کے, ہے نا. تو جیسے ہم نے کہا کہ اگر اس طرح سے مطلب حیضہ عورت جو خاص ایام میں ہوتے ہیں ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے, تو اگر کسی کو پڑھنا آتا ہی نہیں تو کیا پڑھے گی وہ؟ یا تو وہ جتنا یاد ہے اتنا پڑھتے رہے, اگر وہ جانتے کچھ بھی یاد نہیں ہے مگر پڑھنے کی عادت ہے ان کی ہمیشہ کی, اور بغیر دیکھے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور موبائل کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.